صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ خطبہ مسنونہ کے اندر جتنے مضامین ہیں اپنے نفس کے شرور سے پناہ چاہی گئی ہے، اللہ کی مدد مانگی گئی ہے، یہ سب اسی لیے ہے کہ متکلم کے دل کا رخ صحیح ہو جائے۔ خطبہ کوئی رسم کی تکمیل نہیں ہے، اسی لیے بعض اکابر کو دیکھا کہ بیان شروع کرنے سے پہلے کئی مرتبہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، پھر اس کے بعد بات شروع کرتے ہوئے عائشہ رحمۃ اللہ علیہ بات شروع کرنے سے پہلے بتکلف نہیں، طبیعت ہی ایسی تھی کہ تھوڑی دیر خاموش رہتے تھے پھر اس کے بعد بات شروع کرتے تھے۔ بعض اکابر کا اس قسم کا معمول رہا اپنے دل کے رخ کو درست کرنے کے لیے۔ سب سے پہلی بات یہی ہے کہ لکھنے کی عادت ڈالیں۔ العلم قید، العلم صید والکتابۃ قید۔ حافظے اتنے مضبوط نہیں ہیں، 1.25 گھنٹے کی بات سنیں، 2 منٹ کی بات سنائے اپن، کیونکہ لکھنے کی عادت نہیں ہے، لکھنے کا مزاج نہیں ہے۔ لکھنے کی عادت ڈالنا چاہیے، اکابر کے ملفوظات، اکابر کے واقعات، نمبر دینے کے ارادے سے نہیں، ان کی دلجوئی کے ارادے سے نہیں۔ مضامین محفوظ ہوں گے تبھی دعوت دی جائے گی۔ نظام الدین جائیں گے 3 گھنٹے کا بیان سنیں گے، حضرت کا 2.5 گھنٹے کا سنیں گے۔ لکھنے کی وجہ سے آدمی سونے سے محفوظ رہ جاتا ہے، نیند نہیں آتی ہے، مضمون کا تسلسل ذہن میں رہتا ہے۔ بات کرنے والے عام طور پر مرتب گفتگو کرتے ہیں، درمیان میں جھونکے لگ گئے، پتہ نہیں چلا سیاق و سباق کیا تھا۔ ایک فکر مخاطب کے ذہن میں اتارنی ہوتی ہے، وقت کی تکمیل کرنا نہیں ہوتا ہے کہ 2.5 گھنٹے کرنا ہے کیسا بھی۔ ایک فکر مخاطب کے ذہن میں اتارنا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ مرتب مضمون کہا جاتا ہے۔ کل آپ سے کہا جائے گا تعلموا قبل ان تصودوا، قیادت تمہیں دی جائے گی، سیادت تمہیں دی جائے گی، سیکھو قیادت سے پہلے۔ پہلی صف خالی ہو جائے گی تو پچھلی صف والوں کو آگے آنا پڑے گا، اور اگر نااہل امام کے پیچھے کھڑے ہوگا تو لقمہ کیسے دے گا غلطی ہونے پر؟ لِيَلْيَنِّي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ مضامین کو محفوظ رکھنے کے ارادے سے لکھنے کی عادت ڈالیں، اور مذاکرہ ہونے کے بعد پھر ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرہ کریں۔ اور حضرت کے پاس، فلانے بزرگ کے پاس، فلانی مجلس میں ایک ایک جملہ تجربات کا سمندر ہوگا، ایک ایک جملہ زندگی کی دسیوں گتھیوں کو سلجھانے والا ہوگا، ایک ایک جملہ ایک ایک ملک کے پورے سفر کا نچوڑ ہوگا۔ شاید آپ زندگی میں وہاں تک جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ محقق کی بات کو توجہ سے سننا چاہیے، زندگی میں کبھی بھی کام آتی ہے۔ وکیل کی بات کو کیسے دھیان سے سنا جاتا ہے، طبیب کی بات کو کیسے دھیان، بار بار پوچھا تھا یہ آدھی گولی ہے نا صاحب، یہ کھانے سے پہلے کی ہے نا، یہ کھانے کے بعد کی ہے نا صاحب۔ جسمانی علاج میں جس قدر فکر مندی ہے، اکابر کی باتیں سبھی میری روحانی، علمی، عملی ترقی کی مؤثر مجرب دوائیں ہوتی ہے۔ کتنے دھیان سے سننے چاہیے، کتنا محفوظ رکھنا چاہیے، بہت فائدہ ہوگا، محفوظ رکھنے سے بہت فائدہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر افادہ اور استفادہ کرنا ہے تو تکلف باقی رکھنا ہے، اور اگر افادہ اور استفادہ ختم کر دینا ہے تو بے تکلف ہو جانا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مفتی تقی عثمانی صاحب دعا برکاتہم نے کہا
کہ ابا جی میں آپ ہی سے بیعت ہو جاتا ہوں. مولانا حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے. انہوں نے تقی عثمانی صاحب سے کہا کہ ابا کے ساتھ رہتے ہو کیا سوچ کر رہتے ہو؟ والد سمجھ کر رہتے ہو یا ولی اللہ سمجھ کر رہتے ہو؟ جس نظریے سے ساتھ میں رہو گے اسی نظریے کا استفادہ ہوگا. تو تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں اس نقطۂ نظر سے والد کے ساتھ رہنا شروع کیا اور والد سے ہی میں نے درخواست کی کہ آپ ہی سے اصلاح تعلق رکھ لیتا ہوں. تو مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ بیٹا پھر تکلف رکھنا پڑے گا, اور باپ بیٹے میں تکلف نہیں رہتا, بے تکلف ہی رہتی ہے, کھلاپن رہتا ہے, کلوز رہتا ہے. تو تکلف سے ہی استفادہ ہوگا. ہم بے تکلف ہو جائیں گے. بے تکلفی کا مطلب ہنسی مذاق ہے, دل لگی ہے, ٹھٹا ہے, دل لگی ہے. اس کے بعد استفادہ ختم ہو جائے گا. موٹی سی مثال ہے, درختوں میں پودوں میں فاصلہ رہتا ہے تو پودے اگتے ہیں, فاصلہ ختم کر دیا جائے تو اگتے نہیں ہیں. کسان ایک فاصلہ رکھتا ہے, گاڑیوں میں فاصلہ رہتا ہے ترتیب سے, تو گاڑیاں منزل کی طرف رواں دواں رہتی ہے. پیچھے لکھا ہوا رہتا ہے 50 فیٹ فاصلے سے رہیے, تبھی حوادث سے محفوظ ہوں گے, ورنہ آدمی حوادث سے محفوظ نہیں رہے گا. یہ دوسری بات ہے کہ بے تکلفی جس دن پیدا ہو جائے گی اس دن تہجد نہیں ہوگی, کیونکہ رات میں بہت دیر تک ہم دونوں بستر قریب لگا کر بات کرتے سوتے رہے. دسترخوان پر ایک ہی برتن میں بیٹھنے کا التزام رہے گا. میرے ساتھیوں میں, جماعت کے ساتھیوں میں ایک دعا والا ہے, اس کی صحبت میں رہتا, ایک فقہ والا ہے, اس کے ساتھ رہتا, ایک ادب والا ہے, اس کے ساتھ رہتا, ایک اتباع سنت والا ہے, اس کے ساتھ رہتا. تو الگ الگ خوبیوں کا لین دین ہوتا, لیکن نفسانی مناسبت ایک کے ساتھ ہو گئی, آدمی اسی کے ساتھ جوڑی بنا دیا. چلے سے پہلے علم اور عمل کی جو سطح تھی, چلے کے اختتام پر بھی عمل کی سطح, علم کی سطح وہی ہے. یہ دوسری بات ہے. اپنے آپ پر رحم کھا کر اپنی جوڑیوں کو توڑ لینا. سال شروع ہوا تھا, پہلے چلے میں جو جوڑی تھی آخری چلے میں بھی وہی جوڑی ہے. مزاجوں کو جھیلنا نہیں آیا, نئے مزاجوں سے نبھنا نہیں آیا, تبلیغ ہی نہیں آئی. اخرج مع غیر قومک تتحسن خلق, دوسری قوموں کے ساتھ نکلا کر تیرے اخلاق میں ترقی ہوگی. میرے حلم کا امتحان جب ہوگا جب مخالف مزاج کے ساتھ بیٹھوں گا. میرے صبر کا, میرے دل کے ٹوٹنے کا, میری حکمت عملی کا جبھی اضافہ ہوگا جبکہ مخالف مزاج کے ساتھ رہوں گا. مہذب کے ساتھ, غیر مہذب کے ساتھ, تعلیم یافتہ کے ساتھ, غیر تعلیم یافتہ کے ساتھ, شہری کے ساتھ, دیہاتی کے ساتھ, کبھی ڈاکٹر کے ساتھ, کبھی انجینئر کے ساتھ, کبھی کسان کے ساتھ, کبھی شرابی کے ساتھ. تب امت اور اقوام کی نفسیات کا اندازہ ہوگا. تو جب تک ڈاکٹر مریض کی نبض نہیں دیکھے گا, دھڑکن نہیں جانچے گا, تو دوا کیسے لکھے گا؟ اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے. اپنی قربانی کو وصول کرنا معمولی قربانی نہیں تھی آپ نے. اس قربانی کا شاید آپ کو بھی پورا احساس نہیں ہے جتنا آپ کے ماں باپ کو ہے. عمر کے جس مرحلے میں آپ نکلے ہیں معمولی قربانی نہیں. ایک آدمی کو پیسے جمع کیے, بیوی نے زیور بیچا, بھائی نے پاسپورٹ بنایا, دبئی بھیج دیا, جا کے سو رہا ہے بیچارہ. کیا کیا توقعات وابستہ ہیں اس بچے کی, اس بچے سے ماں باپ کی. ہر لمحے اس قربانی کا استحضار ہونا چاہیے. دکان کھولا, دسیوں قرضے لیے, قرضے لینے کے بعد دکان کھولا, دکان کھول کے فون میں لگا ہوا ہوں, گاہک کی طرف توجہ نہیں دیتا ہوں, وقت پر دکان نہیں کھولتا ہوں, حساب کتاب صحیح نہیں ہے. کتنی بڑی حماقت ہے. قربانی کا احساس. گھر میں کتنے گھنٹے سوتا تھا, اب کتنے گھنٹے سو رہا ہوں.
ایک نئی دعا نہیں سیکھ سکا، ایک نئی حدیث نہیں سیکھ سکا، ایک نئی اتباع سنت میں ترقی نہیں ہوئی. اور ایسا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم نے ٹکٹ لے لیا، ویزا لے لیا، دکان کو چھوڑا، مکان کو چھوڑا، سب کو چھوڑا ہے، لیکن بغیر ٹکٹ بغیر ویزے کے دو دشمن ساتھ میں لے جا رہے ہو. ایک تمہارا نفس ہے اور تمہارا شیطان، جو کبھی نہیں چاہے گا کہ تمہارا وقت صحیح گزرے. گھر چھوڑنا اصل نہیں ہے، انانیت چھوڑنا اصل ہے. الخروج من الہوا الی الہدا، الخروج من المنزل ترقی کا ذریعہ نہیں ہے. گھر چھوڑا ہے، منمانی نہیں چھوڑا ہے، گھر چھوڑا ہے، بے لگامی نہیں چھوڑا ہے، گھر چھوڑا ہے، بری عادت نہیں چھوڑا ہے، گھر چھوڑا ہے، صحبت نہیں چھوڑا ہے. تو بن کر نہیں جائے گا. حضرت شاہ صاحب نے سنا ایک مرتبہ ہے تو مشہور لطیفہ بھائی، کنویں میں چوہا گر گیا، پورا پانی نکالے، آگے پوچھے صاحب پانی تو پورا نکال دیا ہوں، بدبو ختم نہیں ہوئی. مولوی صاحب نے کہا کہ بیٹے چوہا پہلے نکالنا چاہیے تھا، پانی بعد میں سے نکالنا چاہیے تھا. تو حضرت نے کہا کہ یہی حال ہم لوگوں کا ہے، پورا پانی نکال دے رہے، فون نہیں نکال رہے. خانقاہ میں ہے فون میں ہے، طواف میں ہے فون میں ہے، حج میں ہے فون میں ہے. تھوڑی دیر کی یکسوئی، حضرت علی میاں فرماتے ہیں انتشار ذہنی کی عجیب شکار ہو چکے اس زمانے میں. ایک صفحہ توجہ مرکوز کر کے نہیں پڑھ سکتا، قبرستان میں جا کر بھی اپنی موت نہیں سوچ سکتا، ہفتوں فجر سے محروم رہ کر بھی اپنی بدنصیبی پر نظر ثانی کرنا نہیں چاہتا. ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، عدم اعتبار نفاق کی علامت ہے. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. پہلی بات میں نے آپ سے یہ عرض کی کہ لکھنے کی عادت ڈالنا. دوسری بات کیا عرض کی؟ تکلف ختم، تکلف کا باقی رکھنا، بے تکلف نہ ہونا. اور تیسری بات جی تیسری قربانیوں کا استحضار، کہ جو قربانی دے کر اس قربانی کو وصول کرنے کی فکر، بافیض بنانے کی فکر، زیادہ سے زیادہ نتیجہ خیز بنانے کی فکر. دنیا میں 4 طریقے ہیں سیکھنے: دیکھ کے سیکھنا، سن کے سیکھنا، پڑھ کے سیکھنا، کر کے سیکھنا. سن کے سیکھنا، کھانا کیسے پکایا جاتا ہے، کپڑے کیسے سیے جاتے ہیں، سن کے سیکھنا. دیکھ کے سیکھنا. اور تیسرا طریقہ پڑھ کے سیکھنا. چوتھا طریقہ کر کے سیکھنا. یہ سارے طریقے مفید ہیں، لیکن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے کو غالب رکھا وہ ہے کر کے سیکھنا. سنایا بھی، پڑھایا بھی، دکھایا بھی، اس کے ساتھ کروایا بھی. نماز پڑھوائی، میدان جنگ میں خود لے گئے، تجارت خود کروائی، کر کے سیکھ. تو مشورے کے جتنے امور ہیں، خصوصی ملاقات سے لے کر رات میں سنتوں کے مذاکرے تک، ہر عمل کر کے سیکھنا ہے. کر کے سیکھنا. اور کسی
امر کے بارے میں آدمی پہلے دن سے یہ کبھی نہ کہے کہ مجھے نہیں آتا ہے. امیر صاحب آپ نے طے کر دیا، میں کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ سے اچھی بات یاد آ گئی. ایک صاحب بڑے بزرگ کے پاس آئے، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے. حضرت آپ یوں کہتے ہیں کہ یوں کروں یوں کروں، اب بڑھاپا آ گیا، قوا کمزور ہو گئے، آپ عالمی کام کے تقاضے میرے سامنے رکھ رہے ہیں، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ حضرت نے فرمایا جب تک تمہارے ذہن میں یہ زعم تھا کہ میں کر سکتا ہوں، اس وقت تم اللہ کے یہاں کرنے کے قابل نہیں تھے. اب جب تمہارے ذہن میں یہ بات آ چکی ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، اب تم اللہ کے یہاں کرنے کے قابل بن چکے ہو. کام ان سے ہوتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہی کرائے گا، مجھ سے کچھ نہیں ہے. جتنوں سے لیا سب کی دلی کیفیت یہی ہوا کرتی تھی. تو اس لیے جو امور بھی طے ہوں ان امور کو اہتمام کے ساتھ امیر صاحب سے پوچھ کر، پرانوں سے پوچھ کر. ایک مرتبہ ہر جماعت میں تھے اور تقریباً علماء کی جماعت تھی، تو طے کر دیتے تھے کہ بھئی آج ظہر کی بات آپ کی، اور ظہر کی بات کیا کرنا ہے، امیر صاحب سے انفرادی طور پہ ملاقات کر لیں. مسجد کی نوعیت ایسی ہے، مجمع کے سامنے یہ تقاضا رکھنا ہے، اس سے متعلق یہ مضمون بولیں. فجر کے بعد مکتب کے آباد کرنے سے متعلق بات کرنا ہے. مستورات کے کام کی کمزوری ہے، اس کی اہمیت پر بات کرنا ہے. مستورات کے کام کی ترتیب نہیں آ پا رہی ہے، اس کی اہمیت دلانا ہے. طلباء کے ہاسٹل سے ہیں، ساتھیوں کو آج رخصت ہونا ہے فجر کے بعد، اس کی طرف متوجہ کرنا ہے. ساتھیوں میں صفات کی بات کرنا ہے، ساتھیوں میں جوڑ کی بات کرنا ہے، ساتھیوں میں انفرادی ملاقاتوں کی کمی ہے، اس کی طرف توجہ دلانا ہے. تو جس پہلو کے اعتبار سے ضرورت محسوس ہو رہی ہے، امیر صاحب یا جماعت میں جو ساتھی بھی سمجھدار ہوں، پرانے ہوں، ان کے پاس بیٹھ کر آدمی مذاکرہ کر کے پھر بولے. دعا درود صلاۃ الحاجت، ان سب چیزوں کے بعد آدمی سیکھتا ہے. ہمارے بزرگ تھے صوبے کے ڈاکٹر اختر عزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب بات کرتے تھے ہم لوگوں سے تو بولتے تھے کہ دیکھو جس گاڑی پر ایل لکھا ہوا ہوتا ہے لوگ اس کی غلطی معاف کر دیتے ہیں. لرنر ہے، یہ سیکھ رہا ہے. اپنے دلوں پر ایل لکھ لو، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا، لوگ بھی تمہیں معاف کر دیں گے. کہ ہم سیکھنے کے جذبے سے چل رہے ہیں. خلا ہوتا ہے تو ملا ہوتا ہے، خلا ہی نہیں ہوگا تو ملا کیسے ہوگا؟ الٹے برتن میں بھی کچھ ڈالا نہیں جاتا، گندے برتن میں بھی کچھ نہیں ڈالا جاتا. عجب سے بھرا ہوا، کبر سے بھرا ہوا، غفلت سے بھرا ہوا، کاہلی سے بھرا ہوا، الٹا ہی برتن، متوجہ ہی نہیں ہے، کچھ نہیں آئے گا. شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک استاد کے پاس ایک غریب نے بھی اپنے بچے کو بھیجا اور بادشاہ نے بھی اپنے بچے کو بھیجا. تو غریب کا جو لڑکا تھا بہت باصلاحیت عالم بن گیا، بادشاہ کا جو بیٹا تھا وہ نکما ہی رہ گیا. بادشاہ وقت بہت ناراض ہوئے، ناراض ہو کر استاد کو ڈانٹا کہ آپ نے میرے بچے کی طرف خاطر خواہ توجہ نہیں دی. تو استاد جی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، بارش تو ساری زمینوں پر یکساں ہی برستی ہے. کوئی زمین کانٹے اگاتی ہے، کوئی زمین پھول اگاتی ہے. بارش کا قصور نہیں ہوتا، زمین کی استعداد کا قصور ہوتا ہے. طالبانہ بہت ترقی کا ذریعہ ہوتا ہے. جس کو اپنے اندر عیب نہیں ملے اس کی اصلاح کا سفر ہی شروع نہیں ہوا. اصلاح کا سفر تو جب شروع ہوتا ہے، ہدایت کے نور کی ابتدا جب ہوتی ہے تو آدمی کے دل پر اس کے عیب کھل جاتے ہیں، بے قرار کر دیتے ہیں، چبھنے لگ جاتے ہیں، تڑپا دیتے ہیں راتوں کو. اور جب تک آدمی کو
ناکامی کے اسباب دوسروں میں نظر آتے رہیں گے، اس کے ناکامی کے گڑھے سے نکلنے کا بھی انتظام ہی نہیں ہوا. ابھی ناکامی سے نکلے گا ہی نہیں جب تک کہ عیب اس میں نظر آنے لگ گئے دوسروں میں نظر آنے. بزرگ نے عجیب مثال دی. دوسروں کے عیبوں پہ نظر پڑنا ہی آدمی کے پیچھے ہو جانے کی علامت ہے. کیونکہ جو گاڑی پیچھے ہو جاتی ہے اسے ہی سامنے والی کے عیب نظر آتے ہیں. بازو والی کو بازو کے عیب نظر آتے ہیں، آگے والی کو پیچھے کے عیب نظر آتے ہیں. دوسروں کے عیبوں پر نظر پڑنا ہی آدمی کی گاڑی کے پیچھے ہو جانے کی واضح مثال ہے، بہت موٹی قسم کی. آدمی کو شیخ کے عیب نظر آ جاتے ہیں، استاد کے عیب نظر آ جاتے ہیں، باپ کے عیب نظر آ جاتے ہیں. کیا کرے جی تم ہمارا کیا رکھے ہمارا واسطے؟ ماں کے عیب نظر آ جاتے ہیں، خود کے عیب نظر نہیں آتے ہیں. ناکامی کا الزام حکومت سے لے کر باپ تک پہ رکھتا ہے، لیکن ناکامی کا کوئی سبب اپنے اندر تلاش کرنے کے لیے تیار نہیں. حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں نا، اذا اراد اللہ بعبد شرا فتح علیہ باب الجدل واغلق علیہ باب العمل. کسی آدمی کے بدبختی کا وقت آتا ہے، اللہ اس پر عمل کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، جدل کا دروازہ کھول دیتے ہیں. قرآن میں آپ دیکھ لیجیے، بغیم بینہم استکبروا فی انفسہم وجحدوا بہا واستیقنتھا انفسہم. ضد اور جدل آدمی کی عملی قوتوں کو مفلوج کر دیتی ہے. ضد اور جدل آدمی کی عملی قوتوں کو مفلوج کر دیتی ہے. ہر قوموں کی بربادی کا راز یہی ہے. آدمی اپنی کاپی بنائے، روزانہ کم سے کم، میں حافظ نہیں ہوں، ایک سورہ یاد کر لوں گا، ایک حدیث یاد کروں گا، ایک سنت کا مستند تذکرہ یاد کروں گا. ابو بکر بن مصطفیٰ پٹنی کی کتاب ہے، ارشاد القاسمی صاحب کی کتاب ہے، اللہ توفیق دے دے زاد المعاد ہے. حضرت علیویہ فرماتے ہیں، اگر مجھ سے ساری کتابیں چھین لی جائے اور مجھے کسی جیل خانے میں یا کسی بند کمرے میں بند کر دیا جائے، مجھے زاد المعاد کے علاوہ کوئی اور نہ دے تب بھی میرے لیے کافی ہے. فی ہدی خیر العباد. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عشق بڑھ گیا. سنتوں کا فقہی درجہ تو جانتا ہے، عظمت نہیں جانتا ہے. صحابہ نے سنت پر عمل کیا سنت ہونے کی وجہ سے، اور ہم نے سنت چھوڑا سنت ہی ہونے کی وجہ سے. سنتش تو ہے نا. تو مولانا یعقوب صاحب مجددی نے فرمایا، عمل تو سنت ہے، انداز کافرانہ ہے تمہارا. اتباع سنت کے بغیر کوئی ولایت کا تصور نہیں ہے، محبوبیت کا کوئی تصور نہیں ہے. سنت عادت اور سنت عبادت، علامہ شامی فرماتے ہیں سنت عادت بھی نفل حد سے افضل ہے. ایسے لوگ نزاع کی کیفیت میں سنت نہیں چھوٹتی تھی، یہاں فرصت میں اتباع سنت نصیب نہیں ہے. نزاع کی کیفیت میں اتباع سنت کا جذبہ. الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا پلنگ مسجد میں لایا جا رہا تھا، تو ایک پیر آگے کرنے لگے، ایک پیر پیچھے کرنے لگے. لوگوں نے کہا حضرت کوئی تکلیف ہے کیا، استنجا وغیرہ آ رہا ہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، پلنگ مسجد میں جا رہا ہے، کوشش کر رہا ہوں کہ سیدھا پیر مسجد میں پہلے جائے. دینیات میں جتنی سنتیں ہیں اگر اتنی پر بھی عمل ہو جائے تو اللہ سے قرب نصیب ہو جائے. دینیات میں جتنی سنتیں میں پڑھا ہوں بے شعوری کے زمانے میں، کافی بننی چاہیے، اپنے وقت کو مرتب کرنا چاہیے، معمولات ہونے چاہیے.
قرآن اور حدیث وہ کتاب ہے جو آپ کو دینیات سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک وہی پڑھنا ہے. یہ ایسی کتاب نہیں LKG میں الگ ہوگی, UKG میں الگ ہوگی, 10th میں الگ ہوگی, 12th میں الگ ہوگی. یہی دو کتابیں, یہی دو بنیادیں آخری سانس تک ہے, اور زندگی اور سماج کے سارے مسائل انہی سے استخراج و استنباط ہے. لا تنقضی عجائبہ. بیان آدمی دھیان سے سنتا ہے, حدیث دھیان سے نہیں سنتا. روحانی بعد کی وجہ سے بھی ہے, اور طبیعتوں میں کسی قدر عظمت کی کمی کی وجہ سے بھی. تعلیم میں جی لگا کر آدمی بیٹھا. منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معارف الحدیث کے شروع میں, ناظرین سے درخواست ہے کہ اپنے خیال میں یہ سمجھ کر حدیث کو سنیں کہ ہم حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں. اب دیکھیے استفادے کی کس قدر روحانیت منتقل ہوتی. حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا, مدینہ پاک میں رشتہ دار ہیں حضرت کے, ان لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں دیوبند جانا چاہتے ہیں, یہیں پر رہیے, مدینہ پاک میں رہیے, یہاں پر یہ ہوگا یہ ہوگا. اور آخر میں سارے دلائل دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہاں رہیے, حضور کے جوار میں رہنا ہوگا, کیوں جا رہے ہیں آپ ہندوستان. تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آہ بھر کے کہا, بھائی ہم تو ہندوستان میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہے, بخاری پڑھانے کی سعادت ہے, میں آقا کی مجلس میں ہوں روزانہ. یہ شعور کی بلندی ہوا کرتی تھی, یہ احساس کی حساسیت ہوتی تھی ان کی طبیعتوں میں. تعلیم میں عظمت کے ساتھ آتا ہے, ذمہ دار کی مان کر چلے. دنیا میں کوئی فارمولا نہیں ہے جوڑ پیدا کرنے کا سوائے اس کے کہ آدمی خوبیاں دیکھے, کیونکہ ہر انسان میں اللہ نے خوبی بھی رکھی ہے, خامی بھی رکھی ہے. کلو بنی آدم خطاؤن, خوبیاں بھی رکھی ہے اللہ نے. تو جوڑ پیدا کرنے کا سوائے اس کے کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آدمی دوسرے کی خوبیاں دیکھے. بس خوبیاں دیکھنے والا ہی جوڑ پیدا کرتا ہے, خامیاں دیکھنے والا تو بیوی بچوں کے ساتھ بھی رہ نہیں پاتا. خوبیاں دیکھ, میرے ساتھی کتنی قربانی دے کر آئے, میرے امیر صاحب, میرے رفقا, خوبیاں دیکھنے کا مثال. ایمان سے بڑی کیا خوبی ہے, علم سے بڑی کیا خوبی ہے, حفظ سے بڑی کیا خوبی ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. پورے قرآن میں اللہ کے اپنے محبوب کو جتلانے کا انداز اس آیت کے سوا کسی اور جگہ بتا دیجیے, اور اس نعمت کے سوا کسی اور نعمت پر بتا دیجیے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اللہ کی رحمت تھی کہ آپ نرم ہو گئے ان کے حق میں. سارے محاسن کی بنیاد تواضع ہے, سارے رذائل کی بنیاد تکبر ہے. نرمی میں یحرم الرفق, دنیا سے پڑھ رہا, دنیا سے پڑھ رہے شاہ ولی اللہ کے جمع کیے ہوئے 40 یحرم الخیر کلہ. اور دلوں کا جوڑ اتنی بڑی دولت ہے. قرآن کہتا ہے لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم. خرچ کرنے والے نبی کے جیسے ذہین ترین انسانیت کی معراج رکھنے والا شخص ہو, اور خرچ کی جانے والی چیز زمین کے سارے خزانے ہوں, 1,00,000 کروڑ 2 کروڑ نہیں, سونا پٹرول نہیں, ما فی الارض جميعا, آپ دلوں کو نہیں جوڑ سکتے. آپ کی پلاننگ ہو, زمین کی ساری دولتیں ہوں, آپ نہیں جوڑ سکتے, ہم نے جوڑا ہے.
جان اور مال کی قربانی آسان ہے، جذبات اور رائے کی قربانی مشکل ہے۔ آدمی دینی خدمات سے محروم ہو جاتا ہے جب جذبات اور رائے کی قربانی نہیں دیتا ہے۔ قدم یہاں پھسلتے، قدم یہاں پھسلتے ہیں۔ جان اور مال کی قربانی آسان ہے، ابتدا ہے وہ تو۔ جذبات اور رائے کی قربانی زندگی بھر دینا ہے آدمی کو، اس کے بغیر قدم جم نہیں پائیں گے، اس کے بغیر اجتماعی ماحول میں چل نہیں پائے گا۔ جذبے کی قربانی، رائے کی قربانی دینا پڑتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا سب کی رائے کے مطابق فیصلہ ہو، رائے تو ایک ہی ہوگی، فیصلہ تو ایک ہی رائے پر ہوگا، اسٹیئرنگ تو ایک ہی آدمی کے ہاتھ میں ہوگی، چمچہ تو ایک ہی چلے گا ہانڈی میں، امام تو ایک ہی ہوگا۔ نماز میں لقمہ دیتے ہوئے جو احتیاط ہوتی ہے، رائے دینے میں وہ کیفیت ہونی چاہیے۔ لقمہ نہ امام کا حق ہے نہ مقتدی کا حق ہے، وہ نماز کا حق ہے، اصلاح صلاۃ کا حق ہے۔ تراویح میں کیسے لقمہ دیتے ہوئے احتیاط ہوتی ہے، موقع دیا جاتا ہے اس کو ایک دو مرتبہ دہرانے کا، پھر اس کے بعد لقمہ دیا جاتا ہے۔ تو رائے دینے میں بھی ایسے ہی احتیاط ہونی چاہیے، جرأت، تنقیص، ٹھٹا، یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ کامیاب خدمت والا وہ ہے جو کم خرچ میں اچھا کھانا بنا سکتا ہو، کم خرچ میں کم وقت میں۔ خدمت نہیں سیکھتے ہم لوگ، خدمت سیکھے۔ جو ذمہ دار خدمت کا ماہر ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی جڑے رہتے ہیں، اور جماعت کا بجٹ کم ہوتا ہے۔ جس جماعت کا کھانا اور سونا وقت پہ نہیں ہوگا اس کا کوئی عمل وقت پہ نہیں ہوگا، جس کا کھانا اور سونا وقت پر ہوگا اس کے سارے اعمال وقت پہ ہوں گے۔ اور جس وقت کے لیے جو عمل طے کیا گیا اسی عمل میں آدمی اپنے آپ کو مصروف کرے۔ کہہ دیا گیا کپڑے دھو لیجیے، کہہ دیا گیا آرام کر لیجیے، اب تو آرام نہیں کریں گے، جب تعلیم کا وقت ہوگا جب آرام کریں گے۔ اب کہہ دیا گیا آرام کیجیے، فون لے کر بیٹھ گئے۔ اب ضرور فجر میں کوتاہی ہوگی، ضرور تہجد میں کوتاہی ہوگی، ضرور تلاوت میں کوتاہی ہوگی۔ کوئی عمل وقت گزاری کے لیے نہیں ہے، ہر عمل تربیت کے لیے ہے۔ بریانی میں جو مسالہ چھوٹ جائے گا اتنے مزے میں کمی آ جائے گی، شخصیت کی تعمیر میں جو عمل چھوٹ جائے گا وہ نقص رہ جائے گا۔ بلڈنگ کے میٹیریل میں جس درجے کی اسٹیل کہی گئی، جو کمپنی کی سیمنٹ کہی گئی، جس بھٹی کی اینٹ کہی گئی، وہی آئے تو عمارت تعمیر ہوتی ہے، جھول رہ جائے گا زندگی بھر۔ ہر عمل کی اہمیت ہے، ہر عمل میں پوری عظمت کے ساتھ آدمی شریک ہو، کیونکہ عمل سے محرومی کی ابتدا عمل کی حقارت سے ہوتی ہے۔ کیا مالک فرماتے ہیں کہ جو مستحبات کو ہلکا سمجھتا ہے، ہلکا سمجھنا الگ ہے، کاہلی سے چھوڑنا الگ ہے۔ ہلکا سمجھنا الگ ہے، احساس سے ندامت سے چھوڑنا الگ ہے۔ کیا مالک فرماتے ہیں کہ جو مستحبات کو ہلکا سمجھتا ہے سنتوں سے محرومی کے عذاب میں پڑ جاتا ہے، وہ بالحرمان عن السنت۔ حج میں حضرت نے ملفوظ نقل کیا، جو آدمی سنتوں کو ہلکا سمجھتا ہے فرائض سے محرومی کے عذاب میں پڑ جاتا ہے، جو فرائض کو ہلکا سمجھتا ہے وہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو کسی بھی عمل سے، کسی بھی خدمت سے محرومی کی ابتدا اس عمل کی حقارت سے شروع ہوتی ہے۔ جب آدمی اس کو ہلکا سمجھے گا پھر چھوڑ دے گا، ہلکا سمجھے گا پھر چھوڑ دے گا۔ آخری بات یہ ہے کہ اعمال سکھائے جاتے ہیں، ٹریننگ دی جاتی ہے روڈ پہ آنے کے بعد کرنے کے لیے،
ٹریننگ کے پیریڈ میں زیادہ تھکایا جاتا ہے. کرکٹر جب ٹریننگ لیتا ہے زیادہ دیر تک بالنگ کرتا ہے, زیادہ دیر تک بیٹنگ کرتا ہے, زیادہ پسینہ نکالتا ہے, زیادہ گھنٹے وقت دیتا ہے. جہاں ڈرائیونگ سکھائی جاتی ہے وہاں پر ریورس لینے, گیئر بدلنے کے پیچیدہ رستوں میں اس کو الجھایا جاتا ہے, علامتیں پوچھی جاتی ہے. سیکھنے کے ٹائم میں زیادہ مقدار ہوگی تو کرنے کے زمانے میں سڑک پر آنے کے بعد ہر پیچیدہ سڑک پر چلا لے گا, ہر سخت سے سخت مقابلے میں کرکٹر وہ جیت جائے گا کیونکہ مشق اچھی کی ہے. تو تربیت اور ٹریننگ کے زمانے میں زیادہ تھکنا ہوتا ہے. تو عملی میدان میں آنے کے بعد, سیکھنے کے میدان کے بعد جب کرنے کے میدان میں آتا ہے تو پھر اس کے لیے کرنا آسان ہوتا ہے. لیکن جو سیکھنے کے وقت میں اپنے آپ کو زیادہ نہ تھکائے تو کرنے کے میدان میں, سیکھنے کے وقت میں زیادہ سوتا رہا, سیکھنے کے وقت میں زیادہ کھاتا رہا. زیادہ کھانا برا نہیں ہے. شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے اتنا کھاؤ کہ کمزور کہ کاہلی نہ آ جائے, اتنا کم نہ کرو کہ کمزوری آ جائے. اتنا کم نہ کھاؤ کہ کمزوری آ جائے, اتنا زیادہ بھی نہ کھاؤ کہ کاہلی آ جائے. کاہلی بھی مرض ہے اور کمزوری بھی اعمال کی طرف جانے نہیں دے گی, اعمال کی طرف جانے نہیں دے گی. تو اب میں مرحلے تربیت تو زندگی بھر نفس و شیطان لگا ہے, لیکن اب تو بطور خاص سیکھنے کے لیے نکلا ہوں. جس کی ڈکشنری میں کل ہوتا ہے اسے کبھی سچی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. کل سیکھیں گے, کل کریں گے. اللہ تعالیٰ حضرات کی قربانیوں کو قبول فرمائے, قبول فرمائے, قبول. بہت بڑی بات ہے. کما حق ہو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیں میرے ساتھ جی, دعا کی خواہش تو ہے لیکن میں سوچ رہا تھا کہ مجلس کا اختتام نہ سمجھ لے لوگ. اچھا, دعا تو مستقل عمل ہے لیکن اس کو اختتامی نشانی سمجھتے ہیں. بہت اچھی بات. یا ربنا یا غایت رغبتنا یا مأوانا یا ملجأنا یا سند من لا سند له یا عماد من لا عماد كنز الفقراء حرز الضعفاء رحيم المساكين يا شاهدا غير غائب يا قريبا غير بعيد. اللهم احرسني بعينك التي لا ترى واكنفني بركنك الذي لا يرى فلا نهلك وأنت رجاؤنا, فلا نهلك وأنت رجاؤنا يا عظيم الرجاء, يا عظيم الرجاء, يا عظيم الرجاء, يا عظيم الرجاء. اللهم واقية كواقية الولي, اللهم واقية كواقية الولي. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكر, وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافل, وصل على محمد حتى ترضى, وصل على محمد بعد الرضا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير, فإن تيسير كل عسير عليك يسير. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ثبت رجاءك في قلوبنا واقطع رجاءنا عمن سواك. اللهم ثبت رجاءك في قلوبنا واقطع رجاءنا عمن سواك.
اللهم احي الدين كله في العالم كله. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج الكرب عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا عينين هطالتين تذرفان الدموع قبل أن تصير الدموع دما والأضراس جمرا. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية. اللهم اهد أحيانا واغفر موتانا واشف مرضانا. اللهم اهد أحيانا واغفر موتانا واشف مرضانا. اللهم اهد أحيانا واغفر موتانا واشف مرضانا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء. اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين الغر المحجلين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. طالب